مجھے یہ سمجھائیے، آپ لوگ یہ کہتے ہیں اور ایک امپریشن ہے کہ عوام ایک کال کے منتظر ہیں، یعنی کہ ایک کال بانی پی ٹی آئی کی جانب سے آتی ہے تو وہ سب لوگ نکل پائیں گے، ساری لیڈرشپ نکل آئے گی، کیونکہ وہ خان کے آرڈر کے پابند ہیں۔ یہاں پر آرڈر دے دیا گیا ہے، کہہ دیا گیا ہے، طریقہ کار بھی بیان کر دیا گیا ہے، لیکن لیڈرشپ آپس میں ڈسکشنز میں مصروف ہے۔ علی امین گنڈا پور صاحب نے جو گفتگو کی تھی، اگر ہم سنوا سکیں تو وہ ذرا سنواتے، پھر آپ کو اس کا جواب لیں گے آپ سے اس کا۔ یہ تحریک اپنی کامیابی تک پہنچے گی، خان صاحب رہا بھی ہوں۔ خان صاحب نے کسی جگہ کا نہیں بتایا، جگہ کا اور ہر چیز کا فیصلہ ہم نے کرنا ہے۔ آل اوور پاکستان کا کہا گیا ہے کہ ہم اس دفعہ تحریک شروعات کریں گے۔ تو یہ جو بات کر رہے ہیں علی امین گنڈا پور صاحب، اور اس سے پہلے انہوں نے ایک پریس کانفرنس بھی کی تھی جس میں چیلنج دیتے ہوئے بھی دکھائی دیے تھے، اس کے اندر تو بڑا جوش اور ولولہ ان میں دکھائی دے رہا ہے، یہ کس بنیاد پہ ہے اگر تحریک نہیں شروع کرنی تو؟ دیکھیے، ابھی تک آپ نے کسی پی ٹی آئی کے لیڈر کے منہ سے یہ نکلا ہے کہ اگر اسلام آباد نہیں جانا ہے تو کون سی تحریک، کس کو پھر آپ انفلوئنس کر سکتے ہیں؟ اسلام آباد نہیں جانا ہے تو آپ نے چشمہ بیراج جانا ہے، وہاں ورکروں کو کہیں گے کہ جی یہ پانی میں غوطے بھی لگائیں اور ذرا گرمی کی تپش، یا پھر آپ نے کشمور جانا ہے، ڈاکوؤں کی زیارت کرنی ہے۔ یعنی تحریک کا مطلب یہ ہے سنجیدہ تحریک کہ آپ جائیں حکمرانوں کو گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کریں۔ آپ پاکستان میں کہیں پہ چلے جائیں، پرواہ نہیں ہے، آپ 50 دن رہیں، دھرنے دیں، معنی رکھتی ہے اسلام آباد۔ اور اسلام آباد جو ہے وہ طاقت کا سرچشمہ ہے، تمام ایمبیسیز یہاں پہ ہیں، یہاں پہ تمام مقتدر جو آفس ہولڈرز ہیں وہ سارے یہاں پہ بیٹھے ہیں، پارلیمان ہے یہاں پہ، سپریم کورٹ ہے، تو لہذا اگر یہاں پہ نہیں ہے، آپ کہیں پر پاکستان میں اسلام آباد کے علاوہ کہیں پر جہاں آپ 2 چیلے کاٹ لیں 40 دن کے، کیا فرق پڑے گا؟ تو آپ کو لگتا ہے کہ قیادت بھی اس معاملے پہ تقسیم کا شکار ہے، ان کے پاس کچھ عوام کو دینے کے لیے نہیں ہے، تو ایسے میں ورکر کیا سوچ رہا ہوگا شیر افضل صاحب؟ میرا خیال ہے کہ یہ حکمت عملی میں جگہ اس لیے نہیں بتا رہے ہیں کہ شاید آخری ٹائم پہ انکشاف کر رہے ہیں کہ جی ہم نے کوارٹ میں دھرنا دینا ہے۔ اچھا، کیونکہ باقی جدھر دھرنے کے لیے جانا ہے وہاں تو پھر جن لوگوں سے واسطہ پڑا ہے انہوں نے تو پھر خیر و عافیت سے تو چھوڑنا ہی نہیں ہے، اور گرمی بھی ہے، اور جیلوں میں ابھی اگر جاتے ہیں تو بہت تپش ہے اندر۔ میں نہیں دیکھ رہا ہوں کہ کسی حوالے سے بھی قیادت ابھی تک اس میں سنجیدہ ہوئی ہے۔ اس سے پہلے کہ آپ لوگوں کو نکالیں، آپ نے کیا موٹیویشن دی ہے؟ آپ نے لوگوں کا حوصلہ کس طرح بلند کیا ہے؟ آپ نے مومنٹم کس طرح پیدا کیا ہے؟ آپ نے پاکستانیوں کو اور عام پاکستانیوں کو نکالنے کے لیے کیا دلائل اور کیا منطق فراہم کیا ہے؟ یہ چیزیں تو ابھی مسنگ ہیں۔ تو یہ ان چیزوں کے بغیر لوگ کس طرح نکلیں گے آپ کے پاس؟ یہی ایک بات کی رٹ لگائی ہے کہ خان صاحب اندر ہے، خان صاحب اندر ہے، خان سے لوگوں کو محبت ہے، لیکن خان کے لیے مار کھانے والے پی ٹی آئی کا ورکر ہے، عام پاکستانی نہیں ہے۔ آپ نے عام پاکستانی کو یہ باور کرانا ہے کہ پاکستان کے لیے نکلنا ہے، پاکستان میں آئین اور قانون کی سربلندی کے لیے نکلنا ہے۔ کیوں نکلنا ضروری ہو گیا ہے، فرض ہو گیا ہے، اس چیز کا آپ نے ابھی تک لوگوں کو ادراک کرایا ہی نہیں ہے۔ ادراک کیا کریں گے، کوشش ہی نہیں شروع کی ہے۔ یہ جو لوگ 9 مئی کے بعد ہمارے ساتھ نکلا کرتے تھے، تو اس سے پہلے ہم تقریریں کرتے تھے، جگہ جگہ جاتے تھے، فلاں جگہ نکلنا ہے، موٹیویشنل سپیچز کرتے تھے، ہم ویڈیو بنا کے تقسیم کیا کرتے تھے، خواتین بچوں سے ہم بنوا کے سرکولیٹ کیا کرتے تھے، تب کہیں جا کے گرما گرمی آتی تھی اور لوگ نکل آتے تھے۔ تو اب آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر اس صورتحال میں یہ نکلنا چاہیں گے تو ان کے ساتھ عوام نہیں ہوں گے؟ پی ٹی آئی کا ورکر تو ضرور ہوگا، لیکن اس میں بھی وہ جو ہارڈ کور، اچھا، باقی عام عوام کو نکالنے کے لیے عام عوام پہلے کیوں نہیں نکلے؟ آج تک تو نہیں نکلے نا، آج تک تو صرف پی ٹی آئی کا ورکر نکلا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کو جو ووٹ پڑا ہے وہ صرف ورکر کا تو نہیں ہے، عام پاکستانیوں کا ووٹ پڑا ہے۔ عام پاکستانی کو نکالنے میں آپ کیوں ناکام ہوئے ہیں؟ یہ کور کوسچن ہے، اس پہ کوئی کام نہیں ہوا ہے۔ تحریک آپ ذرا روشنی ڈالیں اس پہ شیر افضل صاحب کہ کیوں ناکام ہوئے ہیں، جب اتنی پارٹی میں پذیرائی بھی ہے۔ جب بھی کوئی مومنٹم بنتا ہے، کوئی تحریک بنتی ہے، کوئی انقلاب کی راہ ہموار ہوتی ہے، تو اس کے لیے ذہن سازی کرنی پڑتی ہے،
اور ذہن سازی کیا چیز ہے؟ اپنے لوگوں کے عقائد بنانے ہیں، لوگوں کو راسخ العقیدہ بنانا ہے کہ آپ کا نکلنا معنی رکھتا ہے. آپ اپنے گھر سے نکلیں گے، اپنا حصہ ڈالیں گے تو پاکستان میں تبدیلی ہوگی. 25 کروڑ عوام ہیں اور اس نظام پہ تو وہی یہ سب ملا کے بھی جو ہیں 25 کروڑ کے 0.00% بھی نہیں بنتے ہیں. تو لہذا عوام کا سامنا کوئی نہیں کر سکتے. اور کبھی پاکستان کی گلیوں میں سڑکوں پہ 5 لاکھ پاکستانی نکلے ہیں پاکستان کے لیے، پاکستان میں بنیادی انسانی حقوق کے لیے، پاکستان میں ظلم و جبر کے خلاف کبھی نہیں نکلے ہیں. تو کیوں نہیں نکالے جا سکتے ہیں؟ کشمیری نکلے نا، تو کشمیری نکلے بجلی کی بلوں کے معاملے پہ، تو شیر افضل صاحب 3 روپے وہاں پہ یونٹ. تو یہ کس کی ناکامی ہے پھر؟ یہ لیڈرشپ کی ناکامی ہے؟ کیونکہ خان صاحب تو اس وقت جیل میں ہیں، تو باقی جو لیڈرشپ ہے وہ باہر ہے، وہ ناکام ہے اس چیز میں. جی دیکھیں، یہ تمام فیصلے خان صاحب سے کروائے جاتے ہیں. خان صاحب کو سوچنا چاہیے، لیڈرشپ تو وہی کرتی ہے. وہ بیچارے جو ہیں فرضی جو یہ روزے ہیں وہ پورے کرنے کی کوشش کرتے ہیں. باقی نتائج حاصل کرنا، اپنا مقام پانا، ان کوششوں کو منطقی انجام تک پہنچانا، اس حوالے سے کوئی صحیح معنوں میں صحیح نہیں ہے. دیکھیں، ایک وقت میں میں نے ایک تجویز دی تھی کہ ہمیں ایک لانچ کرنا چاہیے موومنٹ فری خان ناؤ. اس کے لیے میں نے کہا تھا کہ ہمیں ڈور ٹو ڈور کیمپین کرنی چاہیے، جس طرح تبلیغی پھرتے ہیں. ہمیں پمفلٹ لوگوں کے گھروں میں گرانے چاہیے، سوشل میڈیا کا استعمال کیا جانا چاہیے. یہ سارے کام ابھی تک انہوں نے کی نہیں ہے. ان کا خیال ہے انقلاب آئے گا ٹویٹر کے ذریعے، اور وہ بھی گالیوں سے. تو گالیوں والے آپ نے ایک چیز ایک بات کہی کہ خان صاحب سے فیصلے کروائے جاتے ہیں، تو خان صاحب ہی از دی الٹیمیٹ باس، آپ کی پارٹی کے سربراہ ہیں، وہ فیصلے کرتے ہیں، تو ان سے کون فیصلے کروا سکتا ہے؟ 2 سال تک آپ ایک بندے کو 5-6 لوگوں کے رحم کرم پہ چھوڑ دیں، وہی لوگ آتے ہیں، وہی ذہن سازی کرتے ہیں، وہی ایک دوسرے کی باتیں، اور ان کی نہ سوشل میڈیا تک رسائی ہے، نہ کوئی فیڈ بیک ہے، نہ ورکر تک ہے، نہ لیڈرشپ تک ہے. تو کوئی اس طرح تو نہیں ہے ماں بعد از طبیعتی خصوصیات میٹا فزیکل کہ جس پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں جناب. لیکن وہ 5-6 لوگ انہی کے چنے ہوئے ہیں، یا ان کے قابل بھروسہ ہی ہوں گے وہ لوگ، یا وہ لوگ آپ کے خیال میں قابل بھروسہ نہیں ہیں؟ چنے ہوئے ہیں، زبردستی کے مسلط شدہ لوگ ہیں. آپ کو میں بتا دوں نا، یہ لوگوں کے نام تو میں نے دیے تھے، یہ ملاقاتیں میں نے شروع کرائی تھی. کس نے ملنا ہے یہ نام میں دیا کرتا تھا، اور میں نے ہائی کورٹ میں ریٹ کی، میں نے ہائی کورٹ سے پرمیشن لی. تو لہذا مجھے پتہ ہے نا کہ کن سے خان کو ملانا تھا، پھر اس ملانے کا کیا بن گیا. ابھی آپ دیکھتے نہیں ہیں 6 ماہ تک تو اسی پہ لڑائی ہو رہی تھی کہ کون جائے گا کون نہیں جائے گا.